آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرےدار چاہیے۔ رمز قرآن از حسین آموختن، ریاض شیو شعلہ آفروختن۔ اقبال کہندا بھی قرآن دی رمز سے امام حسین رضی اللہ سمجھ آئی، اور انہوں دے شعلے تو ہی امت نے بعد چنگاریاں لئیاں، تے اس وقت نمونہ ملیا بھی ظالماں دے سامنے سر نہیں چکانا چاہیے۔ تو اس واقعہ دے سلسلے جو کہ بیان کرنا لمبا چوڑا، عمر گزری میری دفتر ہے میرے سامنے، مگر تواڈے سامنے صرف ہن خلاصہ ہی تھوڑا تھوڑا بیان کر سکدا، ورنہ چاہتا سی کہ عمر نوح ہوندی اور سمندر سیاہی ہوندے تے قلم ہوندے درخت لکھنا کہ امام حسین جنوں رسول اللہ نے جنت دے جوانوں دا سردار کیا، چھوٹی گل، اور کس طرح حکومتاں نے چاہیا بھی اس گل نوں مٹایا جائے۔ مولوی حضرات کو فتوے لکھوائے، تھوڑے زمانے پہلا ہی ساڈے شہر دے بڑے عالم نے حوالہ دے کے لکھیا کہ ابن حجر الحیتمی لکھ گیا امام غزالی آندے امام حسین رضی اللہ دا قصہ بیان کرنا عالم واسطے حرام ہے، یعنی حکومت اپنا زور لایا، ملاواں نے اپنا زور لایا بے اور ساریاں شہادتاں بیان کرو، یہ جرم ہے، ان نہ بیان کرو۔ یہ ظالم لوگ ہے جڑے سمجھتے بھی روشنی دا منار جڑا ٹھاتا جائے تاکہ جنہیں آؤندے نا این آر او دے تحت معافی یافتہ عیش کرتے رہن، امت آرام نہ سلام کری جائے۔ یہ ذل اللہ تعالیٰ دا سایہ بالکل امت دے دشمن ہے اور اسلام دے ویری ہے۔ حضرت امام حسین کوئی یزید اور حسین دو بندے نہیں، دو نظریے الگ الگ، اور انہوں سمجھا بغیر کوئی اسلام نہیں سمجھ آنا۔ نہیں جے ہی اب اسلام نہ ہے چک لو اتنے بسترے دلوان اللہ توبہ دس دے پھرو، جتے امریکہ خوش روس خوش، بے ہو جے اسلام دا سانوں کی نقصان۔ اسلام جڑا آندا قرآن دے نال تلوار اور حکومت دا ہونا ضروری ہے جڑا اسلام دی حفاظت کرے۔ تو یہ تمہیدی دو چار جملے کہہ کے ہوں میں پڑھ رہا 18 صفحہ شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید دی۔ قال قیل لابی اسحاق السبی متی ضل الناس، اے عبداللہ بن عمرو السبی حدیث دے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے ابن حجر لکھ دے ثقۃ مکثر عابد، کوفے دے اندر بہت حدیث بیان کی تھی، ثقہ اور معتبر تے عبادت بڑی کی تھی۔ نا اصلی عبداللہ بن عمر ہے مگر ابو اسحاق السبی۔ لوگوں نے انہوں پوچھا بھی امت ذلیل کدوں ہوئی ہے، یہ کدوں تو مسلمان انہیں ذلیل ہو گئے؟ انہوں نے آخیا 3 گلاں جڑیاں ہوئیاں اس تو بعد مسلمانوں دے سر چک گئے، پھر یہ کھڑے ہون جوگے نہیں رہے۔ فقال حین مات الحسن، انہیں آخیا پہلا صدمہ امت نو یہ پہنچا بے رسول اللہ دا نواسا جدو زہر نہ ہلاک کیتا گیا نا حضرت حسن، اور انہوں روضہ رسول دفن نہ ہون دتا حکومت نے، پہلی ذلت مسلمان یہ نصیب ہوئی ہے کہ جہدے نانے دا سی وہ گھر انہوں دفن نہیں ہون دیتا۔ حکومت نظام ہو گئی، لشکر آ گئے، کہنے لگے اس وے امت ذلیل ہوئی ہے جدو حسن مریا ود ہویا زیاد، اور دوسرا جدو زیاد نو گواہیاں لے کے بھی میرے باپ دا حرام دا نطفہ پرا بنا لے گیا، خلاف شرع آئین توڑتا گیا۔ کہ اللہ دے رسول ڈنکے دی چوٹ آکھیا سی بھی دن دیہڑے بھی پتا ہوئے بھی حرام دا نطفہ وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا وہ جی بستر سے جمع، اعلانیہ توڑیا۔ یہ بندہ بڑا زبردست ہے، بڑا ظالم ہے، علی دے اصحاب چوں علی دی حکومت نے مضبوط رکھیا، یہ میرے نہ رل جائے تو اس حکومت لی بڑا مفید ثابت ہو سکتا۔ اور جنہ پھر انہیں زیاد رضی اولاد نے کیتی ہے خدمت، اللہ ہی پناہ دے، نہ اہل بیت نو چھڈیا، نہ کسی آدمی نو قتل کرن تو ڈرے کی۔ تو جس دن زیاد نو پرا بنایا گیا خلاف شرع، وقتل حجر بن عدی، اور تیسرا جدو حجر بن عدی جیسا فاضل اور نیک عابد صحابی قتل ہوا کہ امت بول نہیں سکی۔ یہ 3 واقعے ایسے ہوئے اس دن لوگ ذلیل ہو گئے۔ حسن دی موت جدوں ہوئی ہے، جدوں زیاد نو پرا بنایا گیا خلاف شرع، اور جدوں حجر بن عدی جیسے بندے نو قتل کیا گیا۔ انہاں چوں حضرت حسن دا جڑا ہوندا تسی سننا بھئی کس طرح حسن انہاں دے دل کنڈے دی طرح چبھدا سی۔ اے سارا پس منظر تدیا بھی امام حسین ساری مصیبتاں ویکھدا رہیا تے دین کیویں کھیل بن گیا، اللہ دے رسول کی حکم دیتے سی کیویں خلاف شرع زنا دیاں گواہیاں لے کے بھرا بنائی جاندی، جڑا حامی حضرت علی دا اور نیک صحابی قتل ہو رہا، اور بالکل دین دے خلاف زہر دے کے حضرت حسن ماریا جاتا۔ ہوں کئی مولانے پوچھتے بھی حضرت حسن نو زہر دین کہدا حصہ ہو سکتا، کنوں دلچسپی؟ یہ اس گل نوں تسی جاننا
بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں ویکھیا بھی حالات سازگار نہیں، باپ میرے دا وقت بھی گزر گیا جنگاں، حضرت معاویہ نے حکومت چھڈتی، اس ویلے گل منوائی تھی بھی تیرے بعد حکمران میں ہوں گا، اس تو کنڈے کی طرح چبھدا رہا کہ اینیاں ساریاں سمجھو کوششاں دے باوجود اگر پھر حسن خلیفہ ہو گیا کہ ساڈے پلے کی پیا یہ پڑھنا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسد الغابہ امام ابن الاسیر کی دوسری جلد اتنے لکھ دیا کہ 13 صفحہ فارسل الی معاویۃ یبذل لہ تسلیم الامر الی ان تکون لہ الخلافۃ بعد، معاویہ نے پیغام دیتا کہ حکومت میں تیرے سپرد کرنا مگر معاہدہ آیا کہ تیرے بعد خلافت میری ہوگی، میں دوبارہ خلیفہ ہوں گا۔ اے تہذیب و تہذیب ہے یہ سمجھو دوسری جلد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں 299 صفحہ وبایا معاویۃ علی ان یجعل عہدہ بالحسن بعد، اس شرط معاہدہ کیتا کہ اپنے بعد تو حضرت حسن حکومت دے کے دیں گا۔ پھر لکھیا وآتا معاویہ عہدا ان حدث بہ حضرت والحسن حی لیسمینہ ولا یجعلن ھذا الامر علیہ، امیر معاویہ نے معاہدہ کیتا کہ اگر حادثہ مینوں کو پیش آ گیا اور حسن زندہ ہویا تو میں اینوں نامزد کروں گا اور میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اس تو حسن نوں جیسے مار دیتا گیا نا، رستہ صاف کر لے، اینوں رستے چ ہٹاؤ پھر یزید دی ولی عہد ہو سکتا۔ اور اتنے جو کچھ کیتا پھر اللہ پناہ دے، یہ کوئی خوشی دیاں گلاں نہیں تمہیں دسنی بھی جتنے تسی ہن پہنچے جے نا تاں دے عدالتاں فیصلہ کر دیاں بھی شکر کرو پہ تھوڑا بہت فیصلہ ہو گیا جے تے عمل ہو گیا، یہ بہت پچھوں موڑ آ گیا۔ اسلام مذاق بڑھا لیا انہاں لوگوں نے، اور سارے تو وڈی مشکل جڑی میں آخر تے پڑھنی مولوی صاحب دا حوالہ تے مشکل یہ بن گئی بھی جنہ چر ننگے چٹے کافراں نال واسطہ رہا نا امت نوں کوئی مغالطہ نہیں لگا، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ مگر جدوں ویکھ لیا کرسی تے مسلمان ہی بیٹھا، کلمہ شریف پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، حج کر رہا، مدرسے مولوی حضرات عالم دین ہے، مسلمان نہ واہ پی گیا نا، اس وقت بہت سارے نیک لوگ بھی اس دھوکھے جا گئے بھی یار انہوں نے کہدا لڑی، سست پی گیا جہے نتیجے برے بنتے جتوں تک ہون مسلمان ملک پہنچ گیا اتنے ہو گیا۔ اون المعبود للمحدث الشہیر ابو طیب شمس الحق العظیم آبادی رحمہ اللہ، سنن نبی داؤد، شرح بہت بڑے حدیث عالم نے کی پڑھواؤں دے جڑا امام حسن رضی نے زہر دیتا 115 صفحہ، میں وہ کتاباں پڑھدا ویلے جا کے سارے مدرسے جنہوں تقسیم کرو بھی خدا دا نام منو، شیعہ دی دشمنی تمہیں اتوں تک لے گئی بھی تسی اولاد رسول دے ویری ہو گئے، پیغمبر دی اولاد نہ دشمنی شروع کر دی جہدے دفتر بھرے تواڈے۔ متواتر حدیثاں اللہ دے رسول نے آکھیا بھی جنت دے جواناں دے سردار حسن اور حسین، اور بار بار فرمایا کہ جڑا انہاں دعا نال پیار کردا میرے نال پیار کردا، جڑا انہاں دعا نال بغض کردا میرے نال بغض کردا۔ تو لکھ دے یار وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما سمت زوجتہ جادہ بے اشارت یزید بن معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ دی وفات زہر نہ ہوئی ہے، زہر انہوں دی بیوی کو دعایا اور اشارہ یزید بن معاویہ دا رستے جو ہٹا، یہ میرے مرن تو بعد معاویہ دے اگر پھر حکمران بن گیا ساڈے کسے مکر فریب گیا پھر مکا لیا۔ ہوں زیادہ دے بارے کی بیان کریے بھی باپ رسول اللہ دے زمانے مسلمان ہویا، اشعث ابن قیس، حضرت ابوبکر دے زمانے مرتد ہو گیا، دوبارہ گرفتار کر کے لایا گیا، رسے پا کے گڑیاں بچے انہوں لئی کر پھر انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنی بہن ام فروہ دا نکاح کرتا، اس چ زیادہ پیدا ہوئی، 3 بچے ہوئے، 3 امام حسین دے قاتل ہیں، انہوں نے میدان کربلا اور کوفے آپ کو شہید کیتا۔ یہ بیٹی ہے جنہیں حسن زہر دیتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے اگے پھر لاؤں حدیث پاک پڑھنی، صلح کیتی حسن، صلح کا انہوں پھل کی ملیا جنہاں گلاں تے کیتی کسی ایک گل چ رہ کہ سارے پچھلے ساتھی جڑے انہوں پچھلیاں رنجشاں پاروں کوئی ستایا نہیں جانا، وہ قتل ہو گیا حجر بن عدی جیسے، اور 6 بندے وہ نال دے، اور بھی جس شہر جڑا قابو آیا وہ شامت آ گئی، آپ زہر نہ شہید ہوئے، اور نتیجہ ہے نکلا حدیث پاک پڑھنی وفد المقدام بن مادی کربا و عمرو بن اسود و رجل من بنی اسد من اہل کرنسرین الی معاویہ بن ابی سفیان، اس دھوکھے جو نکلے وہ بھی مسلمان ہے، یہ ہوئی تو ماری آؤں سن
کہ مسلمان ہو کے کرسیاں تے بہ جاندے اور دین دی مٹی پلیت کرتے رہتے، اسی آنے کلمہ کو تو ہے گا۔ حضرت مقدام بن مادی کرب اور عمر بن اسود اور بنی اسد کا ایک آدمی کہ نسرین دے رہن والا، یہ معاویہ بھی سفیان کو گئے جب حاکم وقت سی، وہ حکومت سی۔ فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن بن علی توفی، دل تے نہ پتھر رکھ کے سنتے رہو، تاریخاں نہیں حدیثاں۔ تو امیر معاویہ نو خبر مل گئی، انہوں نے حضرت مقدام نو آخیا تینوں پتا کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ تو فرج جال مقدام نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایدو صاحب کو مسلمان نو پڑھنا چاہیے، عام مسلمان دی موت تے جو حسن سی۔ فقال لو فلاں اتودھا مصیبہ، اے حدیث لکھن والوں دی اینی مجبوری ہے، نا نہیں لکھ سکے فلاں نے کیا بھئی کیا یار حسن دے مرنے تو مصیبت سمجھنا، ایک کوئی افسوس دی گل۔ تھلے پھر لکھیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یارو فلاں کون سی؟ معاویہ خود سی۔ معاویہ نے کیا کہ تو وہ دے مرن تے اتنا لیلا پڑھدا، ایک خوشی افسوس دی گل، یعنی خوشیاں منائیاں۔ فقال لو ولما لا راہ مصیبہ وقد وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھی اجرے۔ حضرت مقدام نے آخیا افسوس ہے یار تیرے تے، حسن دی موت نو میں مصیبت نہ سمجھا جنوں میں ویکھدا سی اللہ دے رسول نے اپنی گود چ بٹھایا ہوندا سی۔ فقال ھذا منی و حسین من علی، آندے سی یہ میرے تے ہے حسین علی تے، انہوں جنوں حضور ایڈے لاڈ اور پیار نہ بنا، وہی موت تے تو انہیں نہ۔ تو پھر ساڈے بزرگ حدیث اللہ رحمت فرمائے لکھ دے والعجب کل العجب من معاویہ، آندے بہت حیرانی ہے، مکدی نہیں حیرانی بھی یار ایڈے تعجب کی گل ہے کہ معاویہ نے اے حرکت کی۔ فإنما عرف قدر اہل بیت، کہ اہل بیت دی انہیں کوئی شان ہی نہ پہچانی، رسول اللہ دے بچے دی کوئی قدر ہی نہیں ہوتے۔ حتیٰ قال ما قال، حتیٰ کہ انہیں اپنی زبان سے یہ کہتا کہ حسن دا مرنا کوئی مصیبت ہے۔ فإن موت مثل حسن ابن علی رضی اللہ عنہ من اعظم الوسائل، تو فرماؤں دے حسن دا مرنا مصیبت نہیں، بڑیاں مصیبتاں چ ایک مصیبت، رسول اللہ دا بچہ دنیا تو چلا گیا۔ وجد اللہ المقدام ورضی عنہ فإنما سکت عن تکلم الحق حتیٰ ذروا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت مقدام نو جزائے خیر دے بھی وہ حق کہن تو چپ نہیں کیتا، اور انہیں وہ دربار صحیح صحیح باتاں جڑیاں دا اعلان کر۔ وہکذا شان المومن الکامل المخلص، اور یہ حال ہونا چاہیے ایک مومن مخلص دا کہ وہ حکمران دے سامنے حق کوے۔ تو حق انہوں نے پھر اگے جڑا ہور بھی دسیا۔ فقال اسدی جمرات نطفہ اللہ، وہ جڑا ہور سی آیا نال وفد دے، انہیں معاویہ نو خوش کر لی بے نام واہ ملن گے، کہن گا نہیں حسن تے اگ دا گیارہ سی جڑا خدا نے بجھا، وہ چنگا ہویا بجھ گیا، اگ دا گیارہ سی۔ تو فرماؤندے انہوں نے کیوں کیا ہے؟ مولانا شمس الحق فرماؤندے ومانا قولی والیاذ باللہ ان الحیات الحسن رضی اللہ عنہ کان فتنہ، اس نامراد دی گل دا مطلب ہے کہ حسن زندہ رہندا تو سارے لیے یار مصیبت سی۔ فلما توفى اللہ تعالیٰ سکنت الفتنہ، فوت ہو گیا ساری فتنہ ختم ہو گیا۔ وانما قال الاسدی ذلک القول السخیف، قول الشدید السخیف، اور انتہائی برا اور گندا قول جڑا اس اسدی نے خوشامد دے طور کیا بے اگدا انگیارا سی، اس پاروں کیا لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کانا یخاف علی نفسہ من زوال الخلافت عنہ و خروج الحسن رضی اللہ عنہ، ڈردا رہندا سی معاویہ بھاویں صلح ہو گئی ہے یہ کتے پھر نہ حکومت میرے ہاتھوں نکل جائے اور مسلمان دوبارہ حسن دے نال نہ مل جان۔ اس پاروں نے آخیا بھی چنگا ہویا ہے اگلا گیارہ بج گیا۔ فقال المقدام، ہن حضرت مقدام نے آخیا اچھا جو ہونی سی ہو گئی، ہوں میں سار کے جاواں اتوں، اسلامی حکومت جڑی رہ گئی، ملک فتح کیتے مسجداں بنائیاں، یہو جہ اج تک چکمے دے جاندے، حرم شریف تے سونے دا چادر تو غلاف رتیا، وہ دین ہے، وہ خدا دے بندے حرم جو کر رہا ہے سارا خلاف شرع ہے۔ حرم آندا منا رہے ہیں تو اسے تسی سونے چڑھاؤ، کدوں آندا بیت اللہ دے دروازے تے سونا چڑھاؤ، 4 کروڑ لا کے خلاف کہڑا آندا دین اتنے چڑھایا جائے؟ دنیا مسلمان مرن رہی ہے تسی یہو جہ کام کر، مگر بیوقوف بناؤ لیے کم بہت ہوندے، بڑا دین دا عورت یار مسلمان ہے۔ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا امانا فلا برہ الیوم حتی غیظک و اسمک ما تکرہ، میں اللہ کی قسم ہن تیرے اس دربار تو نہیں جاؤں گا جب تک تینوں ہن غصہ نہ دلاواں اور ایسیاں شیاں سناواں جڑیاں تینوں ہن پسند نہیں آنیاں۔ تو میرا دل ساڑیا نا حضرت حسن کی گل کر کے۔ ثم قال یا معاویہ اننا صدقت فصدقنی، جے معاویہ میں سچ بولاں تے کمی تو ٹھیک آنا، وَإِنْ كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِی، جے میں غلط کہاں تو میں جھٹلا دیں۔ قال افعل،
آندا ہاں کروں گا۔ قال فانشدک باللہ حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینال لبس صاحب۔ اے سمجھو تاریخ نہ انتہا درجے کا فراڈ ہویا بے یزید انہیں بناتا تے امام حسین اٹھ کھڑا ہویا، اور 20 سال جڑے لنگے وہ نہیں تو نظر آؤں کہ کی ویکھدے رہے کہ اسلام نو کیویں اس بندے نے تماشا بنایا، کھلونا بنا کے رکھ لیا، اپنی خواہشات کی طرف پیراں تھلے روندی جاندا۔ حضرت حسین کو بچے سی ایک دن اٹھ کھڑے ہوئے سی، تو حضرت مقدام نے آخیا ہن گل سن، فانشدک باللہ، میں تینوں اللہ دی قسم دینا، حال سمیت رسول صاحب ینال لبس صاحب، تو اللہ دے رسول نو سنیا نہیں کہ آپ نے سونا پہننا مرد والی حرام کیتا؟ قال نعم، آندا ہاں۔ قال فانشدک باللہ حل تعلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر، اللہ دی قسم ہے تینوں دس، رسول اللہ تو سنیا نہیں کہ مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتے؟ قال نعم، ہاں۔ قال فانشدک باللہ حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، تے متکبر اور فرعون لوگ جویں درندیاں دی کھلاں چیتیاں دے شیراں دیاں وچھا کے انہاں تے اپنے درباراں وچ بہندے سی، اللہ دے رسول نے یہ لباس پہننا درندیاں دی کھلاں دا تے سواری حرام نہیں کیتی؟ قال نعم۔ قال فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، اے ہن تو ساری گلاں منیا تے میں قسم کھا کے آنا میں سارے کام تیرے گھر چ ویکھے، سونا بھی مرد پہن رہا ہے، ریشم بھی پو رہا، درندیاں دی کھلاں وچھیاں، ایک کم شریعت دے مطابق نہیں تیرے کر۔ فقال معاویہ قد علمت انی لن انجا منک یا مقدام، اے ہوشیار بندے دا کام بڑا حلیم سی جی، نرم، وہ حلیم تے ہونا جھوٹے بندے نہیں ہوندا، نہیں کوئی گل نہیں، میں سمجھدا سی مقدام میں تیرے کو یار بچ نہیں سکوں گا، تو مینوں گھیر لیا۔ قال خالف امر له معاویہ بما لم یامر صاحبہ وفرض لابن فی المیاتین، پھر تھیلیاں منگوا لیاں کہ یہ جنہ دوسرے یہ ساتھیاں دونوں تو زیادہ رقم دیو، اور یہ بچے نو 200 والا وظیفے لگا دیو۔ ففرق المقدام الاصحاب، انہیں اسے اپنے ساتھیوں نے ونٹتا، آپ کوئی نہیں لیا۔ قال ولم یؤت الاسدی احد خیر مما اخذ، تے او اسدی جنہیں آکھیا سی کہ حسن تاک دا گیارہ، انہوں حضرت مقدام نے کچھ نہیں دیتا، باقی انہوں دیتا۔ فبلغ ذلك معاویہ فقال اما المقدام فرجل کریم بسط ید، جدوں حضرت معاویہ گل کہی آخیا ہاں یار مقدام بڑا کھلے دل دا آدمی ہے تے سخی ہے تے کھلے ہاتھ دا، پتہ ہی لگا کہ انہیں تیرے پیسے نو ہاتھ نہیں لایا۔ واما الاسدی فرجل حسن الامساک لسائب، تے جڑا اسدی ہے وہ بھی چنگا بندہ جنہیں وہ اگدا گیارہ کے۔ اے حدیث پاک 115 116 صفحے تو تارے سامنے پڑھتی ہے، جب تو پتہ لگے بھی حسن دی موت تے کتھے خوشیاں منائیاں گئی اور کنوں اگدا گیارہ سمجھا گیا، کہ بارے کیا کہ وہ موت مصیبت کوئی نہیں۔